جہیز کے موضوع پر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ریت جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں غریب والدین اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے خواب لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جہیز کی، ایک ایسی لعنت جو کسی کے لیے فخر کی علامت ہے اور کسی کے لیے زندگی بھر کا قرض۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک بیٹی جو کسی کا گھر سنبھالنے کے خواب دیکھتی ہے، وہ صرف اس لیے کنواری رہ جاتی ہے کہ اس کے والدین کے پاس لاکھوں کا جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں، ایک غریب باپ جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے صرف ایک اچھا رشتہ چاہتا ہے، مگر لڑکے والوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں فرنیچر، زیور، گاڑی اور نہ جانے کیا کیا دیا جائے۔ اور اگر وہ باپ اپنی عزت بیچ کر قرض لے کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹی کی شادی کر بھی دے تو کیا ضمانت ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے گی؟ افسوس، اگر جہیز کم ہو تو وہی بیٹی تانے سنتی ہے، سسرال میں ظلم سہتی ہے اور کئی بار اسی جہیز کی کمی کی وجہ سے یا تو زندہ جلائی جاتی ہے یا پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آخر قصور کس کا ہے، اس غریب ماں باپ کا یا اس معاشرے کا جو ایک لڑکی کے اچھے اخلاق، تعلیم و تربیت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ساتھ آنے والی ساز و سامان کو دیکھتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ جہیز کی لعنت کتنے گھروں کو اجاڑ چکی ہے، کتنے والدین کو بے بسی کے آنسو رونے پر مجبور کر چکی ہے، اور کتنی بیٹیاں اس خوف سے جیتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں عزت اور رواج کے نام پر ہو رہا ہے۔ مگر یہ کون سا رواج ہے، کون سی عزت ہے جو کسی کی مجبوری اور تکلیف پر قائم ہو؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر جہیز اتنا ہی ضروری ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کیا تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی گئی تو ان کے پاس صرف ایک چکی، ایک مشکیزہ اور ایک بستر تھا، مگر پھر بھی وہی نکاح سب سے بابرکت تھا۔ تو پھر ہم کیوں اپنے دین کو چھوڑ کر اس معاشرتی لعنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی، ورنہ وہ دن دور نہیں جب غریب والدین کی بیٹیاں یوں ہی گھروں میں بیٹھی رہیں گی اور گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیں، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بوجھ نہیں، اور اگر ہم نے جہیز کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہی وقت ہے ہم اپنے رویے بدلیں تاکہ کل ہماری اپنی بیٹی کسی کی لالچ کی بھیٹ نہ چڑھے۔ کیونکہ اگر آج ہم کسی کے بیٹی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو کل اللہ ہماری بیٹی کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بھڑکا رہے ہیں آگ لب نغمگر سے ہم، خاموش کیا رہیں گے زمانے کے ڈر سے ہم۔ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکیں، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔